اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ حب اہل بیت کیا ہے، یعنی آل رسول سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے، اور اہل بیت کے ساتھ بغض کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ اہل بیت کون ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے اہل بیت کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے، اور ائمہ اربعہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، اور آل رسول سے جو جنگیں ہوئیں، ان کا جو قتل و غارت کیا گیا، ان کو جو لعن طعن کی گئی، اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی مقدس و پاکیزہ ترین ہستی ہیں۔ جو شخص ایمان کی حالت میں آپ کی تھوڑی دیر کی بھی صحبت اختیار کر لیتا ہے اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کی صحبت کی برکت سے اس کا شمار بھی دنیا کی بہترین ہستیوں میں ہونے لگتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی بے مثل خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ جب غیروں کا یہ حال ہے تو جو آپ کے اپنے تھے، آپ کا خون اور آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، ان کی شرافت و عظمت اور تقدس کا آپ سے نسبت کی بنا پر کیا حال ہوگا، اس کا تصور ہی محال ہے۔ اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور عظمت قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔ اسی بنا پر ان کا احترام کرنا اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا اور ان کو ادنیٰ درجہ میں بھی ایذا پہنچانا خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بغض اہل بیت کی وجوہات کی اگر بات کی جائے تو جہاں عام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بنا پر آپ کی اولاد کو سر آنکھوں پر بٹھانا اپنی سعادت اور مغفرت کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہیں پر ایسے بدبخت بھی گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی چند روزہ حکومت و اقتدار بچانے کی خاطر اہل بیت سے جنگ کر کے آخرت کی دائمی زندگی تباہ کر ڈالی۔ اس بربادی کا نقطۂ آغاز بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا، جب یزید بن معاویہ سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا۔ حکومت کے مقابل کوئی طاقت یزید کو نظر نہیں آتی تھی، تو وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت حسن کو حضرت معاویہ کے دور میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ مقابلے میں اب صرف حضرت حسین باقی رہ گئے تھے۔ یزید کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو عباس جب تک برسر اقتدار رہے، اہل بیت کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے انہیں مسلسل ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے اور آپ کے جگر کے ٹکڑے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن کے 17 بیٹے تھے، جن میں سے زیادہ تر کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی۔ آپ کی نسل، آپ کے فرزند حضرت حسن مسنہ اور حضرت زید سے چلی، جو حسنی سادات کہلاتے ہیں۔ بعد میں حضرت حسن مسنہ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں اپنی حکومت بچانے کے لیے یزید نے تمام آل رسول کو تیگ کر دیا تھا۔ ان میں حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور حضرت حسین علیہ السلام کا 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی تھا، جو کئی وقتوں کی شدت پیاس سے رونے لگا تو اسے بہلانے کے لیے خیمے سے باہر بیٹھے حضرت حسین کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ہرملہ امی
شخص نے شیر خوار بچے پر بھی ترس نہ کھایا اور اس کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ باپ کی گود میں لیٹے بچے کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی گود اپنے شیر خوار بچے کے خون سے بھر گئی۔ یوں میدان کربلا کا شیر خوار بچہ بھی شہید ہو گیا۔ اس جنگ میں حضرت حسین کی آل میں سے صرف حضرت زین العابدین علیہ السلام بچے، جو بیماری کے باعث میدان کربلا میں نہ اتر سکے تھے۔ آج دنیا میں جتنے بھی حسینی سید ہیں وہ حضرت زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں۔ سامعین، میدان کربلا میں آل رسول کے قتل عام کے باوجود یزید کے دل کو چین نہ ملا۔ اس نے برسر ممبر اہل بیت کو برا بھلا کہنے کا رواج ڈال کر دل کی بڑاس نکالے۔ اس کے زمانے میں حکومت کے وزیر اور مشیر اہل بیت کے خلاف ہر سطح پر ایک ماحول پیدا کرتے، حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو برا بھلا کہتے اور ان کی تعریف کرنے والوں کو لعن طعن کرتے۔ قرآن و حدیث میں موجود اہل بیت کے فضائل بیان کرنے والے ہر شخص کو رافضی ہونے کا طعنہ دیتے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور آ پہنچا۔ بہرحال انہوں نے ممبروں پر حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو گالی دینے کا رواج حکماً بند کروا دیا۔ لیکن اس عرصہ میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ عام لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا نام زبان پر لانے سے جھجکتے، بلکہ ایسا کرنے والے کو رافضی سمجھتے۔ اب اگر مختصر بات کی جائے کہ اہل بیت ہیں کون، تو اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے۔ سامعین، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اہل خانہ ہیں جن پر زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص قرب اور تعلق تھا اور ان کے فضائل و مناقب جس کثرت سے ذخیرہ حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اس بنا پر ان چار ہستیوں کو اہل بیت میں خصوصی اور امتیازی درجہ حاصل ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کے دین کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مودت یعنی ان سے محبت، عقیدت اور انسیت کا تعلق قائم رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل قرابت سے مراد کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے کہ رابغ کے پاس خم نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا، کیونکہ عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے، اس لیے صحابہ کرام کے اس عظیم الشان اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں چند نصیحتیں اور چند نصیحتی کلمات سے نوازا۔ ان میں دو اہم باتیں یہ تھیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں، تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ آپس کے رشتے رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا،
البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ سامعین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالیاں ظاہر ہو گئی۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ ان محمدن علی لا یغنی ان کا من اللہ شیئن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو زعم کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی۔ بے شک میری شفاعت ضرور قبیلہ ہاؤ حکم کو بھی شامل ہے۔ سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی شان، ان کے فضائل اور آپ کی اپنی اہل بیت سے محبت کی یہ لازوال داستان ہے۔ اہل ایمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آپ دنیا کے تمام چیزوں سے چھوڑ کے صرف آل رسول سے محبت کو جس حد تک جتنا قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا ہے اس پر ضرور عمل کریں۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔